اگر اسپغول کی چھلکے معدے کی دیواروں یعنی لائننگ پر چپک جائے تو اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یا خوراک کے بعد ڈائریکٹ اسپغول لینے سے ہمیں کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ آج کل بہت زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں، کیا یہ ہارٹ اٹیک کے ریٹ کو کم کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ماہ رمضان میں ایک نئی ویڈیو کرنے والا ہوں اور وہ ہے اسپغول کے بارے میں کہ ہم نے اسپغول کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس وقت میں استعمال کرنا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے۔ تو ان سارے باتوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے آج ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجیے۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ہم اس کو کون سے حالات میں یا سچویشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو اوبیسٹی کا شکار ہیں، یعنی ان لوگوں کی جو پیٹ بہت باہر نکلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی قبض ہے، کنسٹیپیشن ہے اور ڈائسینٹریا ہے، پیچس ہیں، تو وہ لوگ بالکل ریگولرلی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھیں گے کہ آخر یہ کنسٹیپیشن، ڈائسینٹری اور اوبیسٹی کیسے ختم کرتے ہیں؟ تو لاجک کو جانیں۔ تو سب سے پہلے ہم اوبیسٹی پر بات کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں when we eat the foods، سو یہ خوراک کا پروڈکٹ ہمیں گلوکوز میں ملتا ہے اور یہ گلوکوز بعد میں گلائکوجن کو کنورٹ ہوتا ہے، اور جب یہ پروسیس ہمارے باڈی میں ریپیٹ ہوتا ہے ریگولرلی اور ہم یہ انرجی یوٹیلائز نہیں کرتے جو گلائکوجن کے فارم میں جمع ہوتے ہیں، تو پھر یہ گلائکوجن بعد میں فیٹس کے شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھیں زیادہ تر فیٹس جو ہے وہ ہمارے ایبڈومینل کیویٹی میں ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری جسم کے اور آرگنز میں فیٹس پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے وزن بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بات ہماری اوبیسٹی کی ہو رہی ہے، تو اسپغول کھانے سے ہماری جو فیٹ ہے، ہماری جو خوراک کی اشتہا ہے، ایپیٹیٹ ہے، وہ تھوڑا کم رہتے ہیں، کیونکہ ہم جب اسپغول کھاتے ہیں تو وہ ہماری انتڑیوں میں، ہماری انٹسٹائنز میں رہتے ہیں اور ہمیں اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہینگری یعنی بھوکے محسوس نہیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری جو فیٹس ہے وہ یوٹیلائز ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہماری اوبیسٹی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب دوسری بات کہ یہ کنسٹیپیشن کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ تو اگر ہم دیکھیں تو اسپغول اصل میں فائبر ہے، اور فائبر خوراک کا ایسے اجزاء ہے جو ڈائجسٹ یعنی ہضم نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے ویسٹ پروڈکٹ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور پھر اسی ویسٹ پروڈکٹ کو راستہ ہموار کرتے ہیں اور اسے نکالنے میں اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہماری کنسٹیپیشن کو ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سے جو کرونک کنسٹیپیشن ہے، دائمی قبض ہے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور بواسیر کی جو چانسز ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کہ یہ کولیسٹرول کے لیول کو کیسے نارمل یعنی مینٹین رکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پیٹ بھری ہوئی آپ کو محسوس ہوتے ہیں، یعنی اوبیسلی تو آپ بھوک کو محسوس نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کے جو انٹسٹائنز ہے وہ اسپغول سے بھرے ہوں گے، تو اس وجہ سے آپ کی انرجی جو ہے وہ یوٹیلائز ہوں گے اور آپ کے فیٹس جو ہے وہ ریئیکشنز کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بھی مینٹین اور برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ ہم اسپغول کو گیسٹرک السر یعنی معدے کے زخم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایسیڈیٹی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ پیاس محسوس کرتے ہیں، شوگر کے مریض جو بہت تھرسٹی فیل کر رہے ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے استعمال کیسے اور اس کے علاوہ کس ٹائم آپ نے اسپغول بالکل استعمال نہیں کرنا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ بہت لازمی بات ہے، آپ نے آخر وقت تک ویڈیو دیکھنا ہے۔ اب عام حالات میں جو ہے بڑوں کے لیے 1 چمچ 1 گلاس پانی یا دودھ میں ڈال کر دن میں 2 بار پی سکتے ہیں، اور 12 سال تک کے بچوں کے لیے آدھی کھانے کا جو چمچ ہے یا دودھ یا پانی میں ڈال کر دن میں 2 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری بات، آپ نے شیرخوار بچوں کو بالکل نہیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کھانے کے بعد کہ جب آپ خوراک کو کھائیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو ڈائریکٹ نہیں کھا لینا ہے، نہیں پی لینا ہے، کیونکہ یہ جو نیوٹریشن ہے ہماری باڈی کے وہ ڈائریکٹ ویسٹ پروڈکٹ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایسے خشک نہیں کھانی ہے، بلکہ آپ نے پانی میں ڈال کر
کچھ وقت صبر کروانا ہے، یعنی 10-15 منٹ صبر کروانا ہے آپ نے، اور بعد میں اس کو پینا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے یہ معدے میں چپک جاتے ہیں اور اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری اسپغول کے بارے میں ریویو، یہ بہت انتہائی پائیدہ مند ہے، آپ نے اس کو لازمی استعمال کرنا ہے۔ آپ کو جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری ریویو اسپغول کے بارے میں۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔